الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی اللہ فإنک علی الحق المبین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل اور بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایک اہم بیان کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کرے کہ آج وہ آخر تک پہنچے، کہ جب کسی آدمی پر زندگی میں سخت حالات آئیں، مصیبت پر مصیبت آئے، بہت ہی ظلم سختی کا معاملہ جھیلنا پڑے، تو اس وقت اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ حالات کے دھکوں کی وجہ سے زیادہ برا اثر اس کا ذہن لے لے۔ جب بہت زبردست دھکے لگ جاتے ہیں تو آدمی کے اوپر کبھی مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی غصے اور الجھن کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اداسی کا غلبہ ہو جاتا ہے، بے صبری پناہ آ جاتا ہے۔ بہرحال جو اعتدال کا راستہ ہے، توازن کا، بیلنس کا، وہ چھوٹ جاتا ہے، اور اس کا جو سوچنے کا جو ڈھنگ ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی حالات سامنے آئیں وہ ان کو صحت مند ذہن سے نہیں دیکھتا، اور غلطیاں پہ غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، تو نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے آدمی، ذہن اس کا سائیکالوجی کے اعتبار سے مریض ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا آدمی نہ ترقی کر سکتا ہے اور نہیں، ادھر ہٹیے تھوڑا، ادھر جگہ اتنی نہیں، نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ پھر اس کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک خاص موضوع ہے کہ مسلمانوں پر سخت حالات آئیں تو ایمان کے کس پہلو پر وہ غور کرتے رہیں۔ ایمان ہر مسئلے کا حل ہے، تو ایمان کے کچھ پہلو ایسے ہیں وہ اگر دل و دماغ میں تازہ ہیں تو پھر حالات کتنے ہی سخت اور مایوس کن ہو، آدمی کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا اور آدمی کی عقل کام کرنا بند نہیں کرتی، وہ ذہنی مریض نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ایک آدمی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، پوری قوم پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ دنیا کے اسٹیج پر بعض وقت کسی قوم پر بہت ہی خطرناک حالت آ جاتی ہے، دشمن طاقتور ہو جاتے ہیں، یہ مجبور اور محکوم ہو جاتے ہیں اور ظلم کی چکی میں پسنے لگتے ہیں، ہر اعتبار سے حالات خلاف نظر آنے لگتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ایمان کے کون سے پہلو، اللہ کی پہچان کے کون سے پہلو ذہن میں رہیں، کون سی صفت کو اختیار کریں تو کامیاب ہوں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ وہ موضوع چل رہا ہے کہ مشکل حالات میں مسلمان ذہنی مریض نہ ہوں، اس کے لیے 3 صفتیں قرآن میں ملتی ہیں۔ ایک صفت سکھائی گئی ہے صبر، اس کے کئی پہلو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں مختلف بیانات میں وہ بات آئی۔ اب صبر کا ایک مفہوم ذاتی ایک آدمی کی زندگی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، جب پوری قوم کے لیے صبر کرنے کی بات آتی ہے تو حالات
کہ سامنے صبر کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کے لیے صبر کا مفہوم کیا ہے، تو اس کو کافی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے حالات میں صبر کے بارے میں جو باتیں حدیث میں قرآن میں ہیں اس کے اعتبار سے موجودہ ملک کے حالات کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہو۔ دوسری صفت جو ہے بتائی گئی ہے توبہ۔ مشکل حالات آ رہے ہیں تو پہلے اپنے اوپر نظر جائے، کہیں میرے طرز عمل میں کوئی خامی تو نہیں ہے، اللہ کے بارے میں میرا رویہ صحیح غلط تو نہیں ہو گیا، یا اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ میرے رویے میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی۔ پہلے اپنے اندر دیکھے آدمی خرابی، دیکھ کے اپنے کو چینج کرے، جو غلطی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کے صحیح رخ پہ آ جائے۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے، تاب یتوب توبہ کے معنی معافی مانگنے کے نہیں، استغفار کے معنی معافی مانگنے کے، توبہ کے معنی پلٹنے کے۔ اب قومی زندگی میں توبہ کا مطلب ہے پاور آف چینج، اپنے اندر اپنے کو بدلنے کی طاقت رہے، یہ نہیں کہ بس جو عادت پڑ گئی اسی پہ چل رہے ہیں حالات چاہے جو نہیں، جیسے ہی غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی فلاں چیز صحیح نہیں ہے، وہ اپنے آدمی کو چینج کرے، آدمی اپنے رویے کو اپنی عادت کو چینج کرے، یہ ہے توبہ۔ اور تیسری صفت بتائی گئی ہے ایمان کی توکل۔ اللہ کی جیسی تشریح قرآن میں ملتی ہے، اللہ کی جیسی تفصیل حدیث میں ملتی ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایسے اللہ پر ایمان والے کو بھرپور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب توکل کے کتنے مفہوم ہیں، کتنے پہلو ہیں، اس پہ 2 جمعہ بات ہوئی ہے، آج تیسرا جمعہ ہے۔ قومی زندگی میں توکل کیا ہے؟ توکل کا عام مفہوم لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ، پھر اس کا مزید تفصیل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ ایک پوائنٹ چھوٹ گیا تھا جو گزشتہ جمعہ میں شروع میں ہی آنا تھا، کہ قرآن مجید میں جو بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، اولو العزم من الرسل، نبیوں میں رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں ان کو اولو العزم کہا ہے، عزم والے، زبردست ول پاور والے، تو ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اس میں بھی توکل کا بات یہ آئی کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تدبیر ہے حالات کو سنوارنے کی، مصیبت سے بچنے کے لیے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے دنیا میں، اس کو چھوڑنا توکل نہیں ہے۔ جو ذریعہ ہے اس کو اختیار کرنا، جو بھی ترکیب ہم کر سکتے ہیں، جو بھی ہوشیاری ہم کر سکتے ہیں، جو بھی تدبیر ہم کر سکتے ہیں، جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، وہ پوری استعمال کریں، اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں۔ اپنے حد تک جو کرنا ہے وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ چل رہا تھا، اس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ نبیوں کی زندگی میں بھی توکل کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو اپنے سے ہو سکتا ہے اور جو تدبیر کی جا سکتی ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، چھوٹے بچے تھے، باقی سب بھائی سونتےلے تھے، بڑے تھے، تو خواب انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ ان کو نبوت ملنے والی ہے۔ ان کے بھائی 11 بھائی تھے اور ماں باپ، وہ سب ان کے سامنے گویا جھک رہے ہیں، چھوٹے پن میں وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ نبوت جو ہے والد کی بعد ان کو ملنے والی ہے۔ تو یہ خواب انہوں نے اپنے جب ابو کو سنایا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو کیا نصیحت کی؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بیٹا دیکھو یہ خواب آپ بھائیوں کو نہیں سنانا، آپ کے سونتےلے بھائی جو ہیں ان کو خواب مت سناؤ، اس لیے کہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارے لیے سازشیں کریں گے۔ تو اب دیکھیے نبی تدبیر اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو جب خواب نظر آ گیا کہ یہ نبی بننے والے ہیں تو ہر حال میں بننے ہی والے ہیں، چاہے کوئی کچھ کرے، چاہے ان کے 11 بھائی الٹے لٹک جائیں، کچھ بھی کریں، وہ تو نبی بننے ہی والے ہیں۔
تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو تو نبی بن کے ہی رہنا ہے، کون کیا کر سکتا ہے اس کا، نہیں، انہوں نے کیا کہا، نہیں، چھپا کے رکھو اس کو، بولنا نہیں بھائیوں سے، پھر وہ سازشیں کریں گے۔ تو جس ترکیب سے سازشیں، حالانکہ سازشیں ہونے والی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو نصیحت کروائی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ بھائی سازش کرنے والے ہیں، کنویں میں ڈالنے والے ہیں، کیا کیا کرنے والے ہیں، وہ سب ہو کر رہنے والا ہے سازشیں، مگر نبی کے ذریعے سے تاکید کروا لے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو مت بتاؤ۔ تو تقدیر میں کیا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، تدبیر کرنا تمہارا کام ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ جب قحط پڑ گیا اور غلہ ملنا مشکل ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ غلہ دے رہا ہے، تو وہ لوگ غلہ لینے کے لیے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کر رہے تھے، انہوں نے پہچان لیا، اور وہ بھائیوں میں ان کا ایک سگا بھائی تھے بنیامین، ان کو روک لیا، ایک ترکیب کر کے روک لیا۔ اس کے بعد جو ہے بھائی جب واپس لوٹے تو اور ایک بھائی بھی جو ہے وہ محروم ہو گئے تھے، چلے گئے، حضرت یعقوب سے جدا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت اگلا سال آیا تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ آئندہ آؤ گے تو بھائی کو لے کے آنا آپ نے۔ پہلی بار گئے تو چھوٹے بھائی کو نہیں لے کے گئے تھے، میں ذرا بولنے میں آگے پیچھے ہو گیا، چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو سگے بھائی تھے یوسف کے۔ تو حضرت یوسف نے کہا تھا پہلے سال میں کہ اگلے سال وہ چھوٹا بھائی جو ہے تمہارا اس کو لانا۔ تو اگلے سال جب چھوٹے بھائی کو جب بھیجا انہوں نے، تو اس وقت نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ کی، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اب 10 لڑکے ہیں، 11 لڑکے ہیں، اور ایک سے بڑھ کے خوبصورت ہے اور طاقتور صحت مند ہے۔ ان کو ایک خیال آیا کہ لوگ ایک ساتھ پورے بھائی مل کے دربار میں جائیں گے تو کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی برا پلان نہ آئے۔ ان کے ذہن میں آیا، باپ ہونے کے ناطے کئی اندیشے ذہن میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو ایک ساتھ پورے 11 بھائی مل کے دربار میں مت جاؤ، الگ الگ دروازوں سے جاؤ تم لوگ۔ تو ترکیب بتائی انہوں نے اپنے بچوں کو شر سے بچانے کے لیے، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ ترکیب تو بتا دی، لیکن پھر خود کہا ما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں یہ ترکیب تو بتا رہا ہوں، لیکن اگر تقدیر میں یہ ہے کہ ابھی بھی اور کوئی بھائی پکڑے جانے والا ہے، روک لیا جانے والا ہے، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ گزشتہ تو حادثہ یہ ہو گیا، ایک یوسف تو چلے گئے، اب تم ان کو لے کے جا رہے ہو۔ ترکیب تو میں بتا رہا ہوں، مگر پھر بھی کوئی آفت آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ما اغنی عنکم من اللہ شیئا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، میری ترکیبیں کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ میں تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور بھروسہ کرنے والے بھی اللہ ہی پہ کرتے ہیں۔ تو اس میں توکل کی پوری فلسفی آ گئی ہے۔ ترکیب پوری کر رہے ہیں لیکن اپنی ترکیب پہ بالکل ان کو یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین ہے۔ ترکیبیں ہم کریں گے مگر جو ہونا ہے وہی ہو کر رہے گا، جو ہونا ہے وہ سوچ کے ہم ترکیب نہیں چھوڑیں گے، اور ترکیب کر کے ہم یہ یقین نہیں کریں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ایسا ہو گئی۔ یہ ہے فلسفہ توکل کا۔ اور جو ہے قحط سالی جب آ گئی مصر کے اندر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو جو خواب میں تدبیر بتائی گئی قحط آنے والا ہے، تو پہلے ہی جو ہے کئی سال تک جو بھی غلہ آ رہا ہے اس کو اسٹور کرنا شروع کیا۔ قحط کے سالوں کے آنے سے پہلے ہی اسٹور کرنا شروع کیا، اس کو بالی میں سے بھوسے میں سے نکالنے کے بجائے ویسے ہی اس کو اسٹور کیا۔ اور جب قحط کے دن آئے تو پوری باریاں مقرر، پورا ایک سسٹم بنایا، سپلائی کا منظم سسٹم بنایا، کیسے دیں گے، کس کو دیں گے۔ تو انتہائی تدبیر کا استعمال کرنے سے وہ قحط کے برے حالات سے بچ سکے۔ تو نبی ہونے کے باوجود تدبیر نہیں چھوڑ رہے ہیں، تدبیر پوری کر رہے ہیں، پلاننگ پوری کر رہے ہیں۔
اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں گے تو قدم قدم پر آپ نے بہترین تدبیریں استعمال کی. یعنی کہ اللہ جو کرتے ہو جاتا، خود تدبیر نہیں کر رہے ہیں، جو موڈ میں آیا کر رہے ہیں، نہیں، بہترین تدبیریں کی. جیسے آپ نے معاہدے کیے، کفار سے جو معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کا، ایسے غصے کے ٹینشن کے حالات تھے مگر ٹھنڈے دل سے معاہدہ کیا، جیسے بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ٹھنڈا فیصلہ کر رہے ہیں. کفار نے پوری الٹی شرطیں رکھی، زبردستی کی شرطیں، ایک طرفہ طور پہ پوری سہولتیں کفار اپنے لیے لے رہے تھے، مسلمانوں کے لیے بس دباؤ کی شرطیں لگا رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا، کیونکہ ایک مرتبہ معاہدہ ہو جائے گا، جنگ کے حالات ختم ہو جائیں گے تو عام عرب کی جو آبادی ہے وہ اسلام کی طرف آگے بڑھنے کے حالات بن جائیں گے. اس کے فائدے دیکھ کر حضور نے معاہدہ کیا باضابطہ. یہ نہیں کہ وہ ظالمانہ شرطیں لگا رہے ہیں، چلو کون کرتا، معاہدہ ہم نہیں کریں گے، جو ہوگا دیکھیں گے، ایسا نہیں کیا حضور نے. حضور نے پوری عقل سے کام لیا. ایسے ہی جب موقع آیا تو جنگ کی، بہترین تدبیروں کے ساتھ جنگ کی. اتنی بہترین تدبیریں ہیں کہ دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے کمانڈروں نے حضور کی جنگ پہ کتابیں لکھی کہ حضور نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں اس میں کتنی زیادہ تدبیریں تھیں، اس پہ کتابیں موجود ہیں. تو یہ نہیں کہ بس جو جی میں آیا کرو، اللہ کرنے والے ہیں، پوری تدبیر کی حضور نے. ایسے ہی مکہ سے جب نکلے آپ تو 3 دن غار ثور میں پناہ لی. کیا ضرورت تھی بھائی پناہ لینے کی؟ نہیں، تدبیر تھی کہ شروع کے 3 دن میں تو تلاش بہت زیادہ ہوگی، مکے والے ہر طرف چھان پٹک کریں گے، ڈھونڈیں گے، اس لیے پہلے 3 دن چھپ گئے. پھر 3 دن کے بعد جو ہے پتہ تھا کہ لوگوں کی اور بھاگ دوڑ نہیں تھی تو آگے بڑھے. تو یہ 3 دن چھپنا کیا ہے؟ یہ غار کے اندر یہ تدبیر ہے. اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اللہ ساتھ ہیں مگر چھپ رہے. یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کہیں نہیں بچا سکتے. کیا جو تعاقب کے لیے آئے اللہ ان کو آنکھوں کو اندھا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں. نکلتے وقت کیے اللہ تعالیٰ. جب آپ مکان سے نکل رہے تھے تو آپ نے مٹی پھینکی، سب کو نظر نہیں آیا، لیکن پھر یہاں آ کے تدبیر کر رہے ہیں. یہ ہے تدبیر. تقدیر، تدبیر اللہ پہ بھروسہ، دو ایک ساتھ چلتا ہے. ایسے ہی کئی مدینہ پہنچتے ہی اطراف کے جتنے قبیلے تھے ایک ایک کو دوست کر کے حلیف بنانے لگے، یعنی پلاننگ سے لوگوں کو اپنا دوست بنانے لگے. یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے. ایسے ہی کچھ ایسے تھے کہ شریر ہیں، کسی حال میں ٹھیک نہیں ہو سکتے تو ان کی سرکوبی کی، ان کا خاتمہ کیا. منافقین کے اندر سے بعض ایسے تھے، یہودیوں میں سے اکا دکا، جو بہت ہی سرکش قسم کے تھے. تو حضور نے کمانڈو آپریشن کیا، مخصوص صحابہ نے جا کے چھپ کے جا کے ان کو قتل کیا. یہ بھی کیا حضور نے. تو تدبیر بھی حضور نے کی ہے. تو پورے انبیاء کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. تو تدبیر کرتے وقت بھی نبیوں کو یقین ہوتا ہے کہ کام ہماری تدبیر سے نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا. اس وجہ سے کیا ہوا؟ بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ کیا انبیاء نے. تدبیر کے اعتبار سے تو ان کے جیتنے کا امکان ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کرنے والے ہیں اس لیے بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا انہوں نے. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ تم لڑو، اسباب مکمل نہیں تھے پھر بھی لڑائی کی. حیران کن مہمات، خطرناک قسم کی، جس میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا. جب اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے بھروسے پہ کی. ایسے کام جو ناممکن نظر آتے تھے وہ بھی کیے انبیاء نے. کیوں؟ اللہ پر بھی ان کو بھروسہ تھا. سخت آزمائش کی پرواہ نہیں کہ انہوں نے کیا. اگر اس موقع پہ جنگ تبوک کا موقع کتنا خطرناک تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی اور مدینے میں فصل کے کاٹنے کا وقت تھا. اگر اس وقت اگر مدینے سے چلے جائیں تو سال بھر کے لیے فصل تباہ ہونے کا ڈر تھا. اب اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت خطرناک حالات تھے، لیکن نکلے. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی سنت پر اعتماد بھی کرنا اور بہترین تدبیروں کو اختیار بھی کرنا، اور اللہ کی قدرت اور وعدوں پر اعتماد. اللہ کی سنت پہ اعتماد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی سنت دنیا میں یہ ہے کہ اسباب سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا سبب ہے.
تو کوئی تدبیر کر رہا ہے تو وہ جو اللہ کی سنت ہے اسباب کی اس پر بھروسہ کر رہا ہے. اور اللہ کی قدرت اور اعتماد پہ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ مادی تدبیروں کو سب کچھ نہیں سمجھنا، اللہ کی سنت پر بھی دھیان دینا اور اللہ کی قدرت پر بھی دھیان دینا. سنت پر دھیان دینا اللہ کی وہ ہے تدبیروں کا انتظام، اور اللہ کے وعدوں پر قدرت پر یقین کیا ہے کہ اپنی تدبیروں کو سب کچھ نہیں سمجھنا. اور معجزات تو نبیوں کے ہوتے ہی ہیں، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا بتانے کے لیے معجزات ہیں. یعنی نارمل حالات میں پانی کا کام ہے ڈبونا، اب نہیں ڈبا رہا. آگ کا کام ہے جلانا، وہ آگ نہیں جلا رہی. تو یہ اسباب کے خلاف نبی کر کے دکھاتے ہیں. لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ معجزات میں بھی پھر اسباب اختیار کرنے کی اللہ نے تعلیم دی. معجزات کے وقت میں بھی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو جلدی بیماری ہو گئی تھی، 18 سال اس میں مبتلا رہے، لیکن جب شفا دینے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ چشمہ ہے، اس میں ڈبکی لگاؤ اور ارکز برجلک، کہ اپنا پیر مارو. چشمہ ظاہر کیا، یعنی کہ کچھ مت کرو نہیں ہے، چشمہ بنوا کے اس کے پانی سے شفا دی. ڈائریکٹ بھی چھو بول کے دے سکتے تھے نا، لیکن چشمہ پانی. اب وہ سائنٹیفک وہاں جا کے اگر ریسرچ کرے تو وہ پانی میں بہت سالے کیا کیا ہو کے رہتا وہاں، نہیں ظاہری اسباب وہاں ہو کے رہتے وہاں. سائنٹسٹ کا وہ کہ اس کے اندر فلاں فلاں اجزاء سے شفا ملی، وہ نکالے گا وہاں، اگر اس وقت وہاں کوئی ہوتا تو معجزے میں بھی اسباب کا استعمال کر رہے اللہ تعالیٰ. ایسے ہی طوفان نوح آیا تو اس سے پہلے اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا؟ کشتی بناؤ، سب کو سوار کرواؤ. یہ کشتی بنانا کیا ہے؟ یہ تدبیر ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ کو بچانا ہی ہے تو کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر کشتی کی بھی بچا سکتے ہیں. لیکن ایسی کشتی بناؤ، فرشتوں کی رہنمائی میں ویسی کشتی بنائی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، عصا جو ہے مارو، پتھر پہ عصا مارو تو اس سے چشمے نکلے. سمندر پہ عصا مارو تو یہ عصا کا استعمال ہو رہا ہے. یعنی جہاں تک تدبیر استعمال ہو سکتی ہے، سبب استعمال ہو سکتا ہے، استعمال کرو. تم سے جتنا ہو سکتا ہے، آگے اللہ کریں گے. ڈائریکٹ بول ہے پانی 2 ٹکڑے ہو جا، ایسا بول سکتے تھے، مگر ابھی عصا ہے ہاتھ میں، مارو عصا. ایسے حضرت مریم کو ولادت ہونا ہے حضرت عیسیٰ کی، تو ان کو جو ہے بغیر تکلیف کے بعد اس کے بھی پورا کام ہو سکتا تھا. اب ان کو اللہ تدبیر بتانا، وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جب درد سے ہونے لگا ان سے کہا گیا کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کے نیچے چلے جاؤ اور اس سے جو ہے کھجور جھڑا کے کھاؤ، اس سے آسانی ہوگی. تو تدبیر بھی وہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد تو آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے بس میں جو ہے وہ اتنا کام کرو. تو یہ نقطہ جو ہے گزشتہ بہت اہم نقطہ ہے، چھوٹ گیا تھا، اس کو عرض کیا گیا. تو تدبیر میں توکل میں ہی شامل ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیر پہ بھروسہ کرنا. اب ایک موضوع گزشتہ جو ہفتہ چل رہا تھا کہ جب توکل جب صحیح معنی میں جو قرآن حدیث میں ہے وہ کسی قوم میں آتا ہے تو ان کے قوموں کے ساتھ معاملے میں کہاں کہاں فرق پڑتا ہے توکل سے. تو اس کے اندر مختلف پوائنٹس آئے تھے. تو پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ پہلے تدبیر اور کوشش ہو، پھر استعانت ہو اور اللہ کے حوالے اپنے معاملے کو کیا جائے، استعانت. دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ وقت پر بر وقت فیصلہ کرنا، فیصلے ڈیلے نہیں کرنا. یہ بھی توکل کی روح ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے بھروسے پہ فیصلے کرنا، فیصلے کرتے وقت پورا ہر طرح سے موافقی حالات ہوں گے تو فیصلہ کروں گا، نہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے رسک بھی لینا توکل میں آتا ہے. فیصلے کے وقت رسک نہیں لیں گے ایسے لوگ ترقی کبھی نہیں کریں گے. ہمت والے، رسک والے کب ہمت کر سکتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ ہے تو کر سکتے ہیں.
بھئی ایک شکل ایسی ہے، ایک شکل ایسی ہے، ہر شکل میں خطرہ ہے۔ اب سب سے مناسب شکل جو نظر آ رہی ہے اس میں بھی خطرہ ہے ناکام ہونے کا، تو اب تو فیصلہ نہیں لیں گے کہ خاموش کھڑے رہیں گے، نہیں، اب موزوں ترین شکل یہ، اس میں بھی خطرہ ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب ہم یہی کریں گے، مشورہ ہو گیا اب یہی کریں گے ہم، باقی خطرات کو دور کرنے والے اللہ ہیں۔ تو فوری وقت پر فیصلہ لینے کے لیے بھی اللہ پہ بھروسے کی صفت ابھارتی ہے کہ ہر طرح کی سیکورٹی مت دیکھو، کچھ اللہ پہ بھی بھروسہ کرو۔ اس میں جو ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نتائج پر نظر رہے، ایک دوسرے پر الزام نہ دیں۔ ابھی یہی توکل کے موضوع کو جدید لوگوں نے جو ہے جدید طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب کسی ہم مسئلوں میں پھنس جائیں، پریشانی میں پھنس جائیں، تو آؤٹ کم فریم اختیار کرنا چاہیے، ناٹ بلیم فریم۔ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بس ذہن ایسا پھنس جاتا ہے مشکلات میں کہ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں یہ مشکل آئی کیسا، کس کی غلطی ہے، یہ کس کو سزا دینا چاہیے، اسی میں ذہن پھنس جاتا ہے، یعنی جو الجھ گئے اسی میں الجھے ہوئے ہیں، سمجھے، کرنا کیا ہے ادھر ذہن نہیں جاتا، ارے بھائی جو ہوا ہو گیا، پھنس گئے، کسی کی بھی غلطی ہوئی کچھ بھی، اب کرنا کیا ہے، سزائیں دے لیتے بیٹھیں گے، ذمہ دار کون ہے، ملامتیں کر لیتے بیٹھیں گے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ آؤٹ کم، باہر نکلو، الجھن سے پریشانی سے باہر نکلنے کی سوچو، اس میں ہی لڑ لیتے مت بیٹھو، اس کو اپنے اوپر سوار مت کر لو، باہر نکلنا، کسی کو بلیم کرنے کی چکر نہیں، تم سے ہوا، اس کی غلطی، اس کی غلطی، الزامات وغیرہ، نفرتیں، مایوسی، اداسی۔ تو لیڈرشپ کا اس زمانے میں بہت اہم موضوع ہے کہ لیڈر کا کام، کوئی پرابلم ہو گیا تو یہ سب چیزوں میں نہیں پھنسنا، مسئلے میں پھنسنا نہیں، باہر نکلنے کا راستہ دیکھنا، کرنا کیا ہے اب۔ تو جو توجہ ہونی چاہیے، ارتکاز ہونی چاہیے کہ ہم کو حاصل کیا کرنا ہے وہ دیکھنا چاہیے، اس لیے اب کیا ضرورت ہے کرنے کی، تو یہ توکل سے یہ فریم پیدا ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے بھائی، جو ہوا ہوا، اب کیا کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے، مشکل سے نکلنے کے لیے، جو ہو گیا وہ ہاتھ سے چلا گیا۔ قرآن میں حدیث میں کیا سکھایا گیا، جو ہو گیا وہ تقدیر میں تھا اس لیے ہو گیا، اس لیے بہت زیادہ اپنے کو بھی ملامت کرو مت کرو، دوسروں پہ مت کرو، وہ تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اور جو دوسرے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا، اس لیے کہ دوسروں کو ہم چینج کر سکتے کیا، تو ہمارے دائرے سے باہر ہے وہاں، ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سوچنا ہے۔ جن کے اوپر ہماری چلتی نہیں ان کے بارے میں، ان کو ایسا کرنا چاہیے، ان کو ایسا کرنا، وہ سوچ کے دماغ کیوں خراب کریں گے، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، تو میرے بس میں کیا ہے۔ اس لیے ایک مومن کیا کرتا ہے، توکل سب اللہ کے حوالے، کتنے دشمن کیا پلاننگ کر رہے سب اللہ کے حوالے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کو اس موضوع پہ سوچیں گے وہ تو مسئلہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ اب کیا تدبیر ہونی چاہیے، اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اب کیا عمل کرنا میرے لیے ممکن ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے توکل سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے، جب مومن میں توکل ہوتا ہے تو پوری قوم میں صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو اور ایک وہ کیا گیا تھا، فرق کیا گیا ہے، ایک کیا ہے، دائرۂ اثر پہ توجہ دینا، جہاں ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، جو چیزیں متعلق ہیں، فکر مندی کا سبب ہے، ان پہ زیادہ توجہ نہیں دینا، اس سے ذرا ہٹ کے یہ چیز ہے، سرکل آف انفلوئنس پہ توجہ دینا، ناٹ سرکل آف کنسرن۔ تو دیکھا ہے گیا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جن پہ ہم اثر ڈال سکتے ہیں، جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں، اس پہ ہی ان کا ذہن لگا ہوا رہتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، جس پہ اب اثر بڑھانے کی کوشش کرتے ہو، دائرۂ اثر، لیکن جہاں ہمارا کچھ اثر ہو سکتا ہے اسی پہ توجہ ہوتی ہے۔ اور جو فیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کنٹرول سے باہر جو چیزیں ہیں اس میں ان کا ذہن اور وقت گزرتا رہتا ہے، تو کنٹرول میں نہیں، اس کے بارے میں سوچتے ایسا ہوا تو ایسا رہتا تھا، ایسا ہونا تھا، ویسا ہونا تھا، انہوں ایسا کرنا تھا، حالات ایسے رہنا تھا، جہاں آپ کا چلتا ہی نہیں وہاں وقت لگاتے ہیں۔
تو کیا ہے، آدمی کی توانائی محدود ہے، انسان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ لمیٹڈ ہے، اس لیے جہاں کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے، ریزلٹس آ سکتا ہے نا، اس پہ توانائی لگاؤ۔ جہاں رزلٹ آتا ہی نہیں، کس کو سمجھا لیتے بیٹھے آپ، وہ سمجھنے والے ہی نہیں ہیں، کیوں جا رہا وہاں؟ کوئی ٹیڑھے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، اب 25 لوگوں سے سمجھانے کی چکر ہے، ارے بھائی وہ ہونے والا نہیں ہے، وہاں کیوں توانائی لگا رہے آپ؟ تو جس میں نتیجہ آ سکتا ہے اسی میں محنت کرنا، یہی ہے توکل اللہ، جو کر سکتے ہیں۔ کیا بولے حضور کہ اللہ کے نبی، ایک صحابی پوچھے کہ مجھے اونٹ میرے پاس ہے، نماز کو جانا ہے یا کوئی فوراً ضرورت پیش آئی تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اونٹ کو رسی سے باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو بس، یعنی اونٹ ادھر ادھر بھاگ نہ جائے، اتنا تو تم کر سکتے ہو کہ اس کو رسی سے کہیں باندھ دو، اس کے بعد ضروری کام ہے، آپ کو جانا ہے، جا رہے آپ۔ اب کوئی دوسرا آ کے رسی کھول کے بھی لے جا سکتا، تو اس کے بارے میں اللہ کے سے بھروسہ کرو، جتنا کام کر سکتے ہو، جب تمہارا اثر ڈال سکتے ہو کر لو، باقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو جو سکت میں ہے اس میں رسی باندھو بول رہے ہیں، اور جو سکت میں نہیں ہے اس میں اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ مشاہدہ یہ ہے، قوموں کی جو اسٹڈی کی گئی ہے کہ جو قومیں ناکام ہو جاتی ہیں لائف میں، دنیا میں جو گروہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ بیرونی مشکلات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس پہ زیادہ سوچتے رہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے نہیں، انہوں ایسا کر رہے، انہوں ایسا کر رہے، انہوں ایسا کر رہے، دوسروں کے بارے میں، بیرونی جو اندر نہیں ہے، باہر کے جو پرابلمس ہے اپنے سے، اس پہ وہ لوگ توجہ زیادہ دیتے ہیں، اس کا رونا روتے ہیں، اور جو ہے سازشیں جو نہیں ہیں مگر سب سازشیں کر رہے بول کے یہی سوچتے رہتے، دوسروں پہ الزام دیتے رہتے ہیں، ان کی سازش سے ایسا ہوا، ان کی پلاننگ سے ایسا ہوا۔ اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور کامیاب قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مقصد پہ نظر رکھتی ہیں کہ بھائی جو ہو رہا، لوگ کیا کر رہے ہیں کرنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، اور بس میں جو ہے وہ کر گزرنے پہ توجہ دیتے ہیں، ہم سے جو ہو سکتا ہے پوری توجہ اس کو کرنے پہ لگاتے ہیں، جو غیر ممکن پر دھیان نہیں دیتے۔ تو سوچ کا یہ جو انداز ہے یہ آدمی کو عمل پہ ابھارتا ہے، عملیت پسند بناتا ہے، کام کرنے کا مزاج اور امید والا مزاج یہ پیدا کرتا ہے۔ اور ایک توکل کا ایک حصہ کیا ہے، فرمایا ماضی پر ماتم نہیں کرنا اور مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ اندیشوں کا، خوف کا شکار نہیں ہونا، یہ بھی اللہ پہ بھروسے کا ایک اثر ہے۔ اب جو بھی افراد یا جو بھی قوم ضرورت سے زیادہ ماضی کی پوجا شروع کر دیں، ماضی پر ہمارے ابا ایسے تھے، ہماری پہلے ایسے حالات اتنے اچھے تھے، اتنی عزت والے تھے، اب کیا ہو گیا، ماضی ماضی، پدرم سلطان بود، قومیں بھی کیا ہے بھائی ہم اتنے سال یہاں حکومت کیے، وہ سب کیے، تو بہت ماضی کے پیچھے نہیں پڑنا۔ جب ماضی کو بہت زیادہ سوچتا، حال اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، پریزنٹ اس کے ہاتھ سے چلے جاتا، ماضی میں ہی کھو کے رہ جاتا، ایک غیر حقیقی دنیا میں، غیر حقیقی خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا آدمی، حال اس کے ہاتھ سے چلا جاتا، ذہنی تناؤ پیدا ہوتا، ڈپریشن پیدا ہوتا۔ ایسے ہی مستقبل کے بارے میں اندیشے، آئندہ کیا ہوتا، کیا ہے معلوم نہیں، اس کے بعد کون سی گورنمنٹ آتی، کیا دستور بنتا، کیا کرتے، ایسے ایسے حالات ہو رہے، بہت زیادہ حال مستقبل کے بارے میں ارتکاز اگر کر رہے، اسی پہ مائنڈ اٹک گیا تو اینگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ دونوں بھی نفسیاتی مرض ہیں انسان کے۔ بھائی مستقبل اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، ماضی تقدیر میں تھا جو ہو گیا، اب آپ کے ہاتھ میں حال ہے، اب جو ہے کرو۔ آج کا دن، ایک بہت بڑا ایک ماہر گزرا ہے لائف سائنس کو بتا، اس نے ایک کتاب لکھی دن روک کمرے، کتاب کا نام ہے دن روک کمرے۔ بولے کہ ایک ایسا کمرے میں زندگی گزارو تو ایک ہی دن کا سوچو، بولتا ہوں پرانا آگے کا مت سوچو، آج کیا کر سکتے ہو، آج کا کام تم صحیح کر لو، آئندہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ تو بہرحال حال، مستقبل اللہ کو معلوم ہے، ماضی جو ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آج ہمارا کام، آج بہتر سے بہتر عمل کرنا ہے۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامِ فردا
جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، فردہ آنے والے کل کو کہتے ہیں، آنے والے کل کے ہنگاموں میں جیتنے کے قابل نہیں ہے وہ قوم جس کی قسمت میں آج کا دن نہیں ہے۔ آج کا کام جو کریں گے کل وہ کامیاب ہوں گے، جو آج کا کام نہیں کریں گے وہ کل بھی جیت نہیں سکتے۔ شیطان کیا کرتا ہے، آج کے کام پہ توجہ ہٹا کے آگے کے کام سمجھاتے رہتا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آج کے کام پہ سے توجہ ہٹا دیتا۔ آج جو ہے وہ کرو، کرتے ہوئے آپ آگے کا سوچو۔ جو سامنے سیڑھی ہے نا اس کو دیکھنا، ایک دم 3-4 سیڑھی اوپر دیکھ کے ویسا چھلانگ لگائیں گے تو اوندے منہ گر جاتے۔ تو آج کو دیکھو۔ تو توکل سے کیا ہوتا ہے، یہ توکل ایمان کی صفت ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آج ہمارا اگر عمل بہتر ہے، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق آج کام کر رہے ہیں تو کل اللہ اچھا ہی کریں گے۔ اب ہاتھ میں جو کام ہے وہ تو ٹھیک کرو، شریعت کے مطابق کرو، محنت سے کرو۔ جب آپ اللہ کی اطاعت آج کریں گے، بہتر عمل کریں گے تو کل کے ذمہ دار اللہ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی مستقبل بہتر کریں گے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں اس کے مطابق ہوگا جو بھی ہوگا۔ ہمارے اللہ دنیا چلا رہے ہیں، وہ کریں گے جو بھی کریں گے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے آئندہ کے بارے میں؟ تو مستقبل کو سامنے رکھ کے منصوبہ بندی تو کی جائے، منصوبہ بناتے وقت تو مستقبل کو سوچنا ہے، لیکن اصل محنت کا میدان تو آج ہی ہے نا، جستجو اور محنت تو آج ہی کرنا ہے۔ تو ان کاموں پر جس سے ماضی کے نقصانات کی تلافی ہو سکتی ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، مگر ماضی کو لے کے رو کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تلافی تو آج کے ہی عمل سے ہم ماضی کی بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک توکل کی جو صفت ہے، ہر حال میں آدمی کو، ابھی جو باتیں ہیں اس کو توکل کی روشنی میں کہ ہمارے لیے کیا کرنا ممکن ہے اسے دیکھا جائے، دائرۂ ممکن کو بڑا کرنے کی کوشش کریں اور ہر ممکن وسیلہ اور ہر ممکن تدبیر کو استعمال کریں۔ جو ناممکن ہے اس پر اپنی توانائی نہ لگائیں اور اس کے سلسلے میں پریشان ہونا بھی چھوڑ دیں۔ جو ہو نہیں سکتا ناممکن، اس کو زیادہ موضوع بنا کے نہ سوچیں نہ بولیں جو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اپنا جتنا کام آخری حد تک کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ اور اس میں جو اجتماعی رویے پہ عقیدہ توکل کا جو اثر ہے، مقصد کو سامنے رکھنا، اصولوں پر ڈٹے رہنا۔ تو یہ توکل جو ہے اپنے اصولوں پر ڈٹنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو وعدہ نبھانے کے لیے کہا، ہم تو نبھائیں گے۔ اللہ نے ہم کو ایمانداری کا اصول سکھایا، ہم تو ایمانداری کریں گے چاہے حالات کچھ بھی آتے ہوں۔ تو جب کیوں؟ اس لیے کہ حالات بنانے بگاڑنے والے اللہ ہیں، ہم تھوڑی ہیں۔ اگر میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا تو پھر اللہ کامیاب ہی کریں گے۔ تو جو آدمی اللہ پہ بھروسہ رکھتا وہ اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا، سچائی سے نہیں ہٹتا۔ مخالف قوتیں چاہے جو کریں، اللہ مجھے جو فرض دیے وہ مجھے کرنا ہے۔ جیسے ہندوستان کے حالات میں مسلمانوں کا کام ہے غیر مسلموں کے دل سے غلط فہمیاں دور کرنا، اس کے واسطے جو کچھ کر سکتے ہیں، نفرت دور کرنے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ باقی ان کے منصوبے اللہ نمٹ لیں گے، ان کی تیاریاں زبردست وہ اللہ دیکھ لیں گے۔ ان کی تیاریاں وغیرہ سب ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے۔ ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ دین اسلام کا صحیح تعارف کروا دینا، جو غلط فہمی ہو رہی ہے سوچنے میں اس کو صفائی کرنا، اتنا ہمارا کام ہے۔ تو قوانین فطرت پر انحصار کرنا، اللہ کی مدد شامل ہوگی تو انشاءاللہ نتیجہ ہماری کوشش اور اسباب سے بڑھ کر نکلے گا۔ یعنی کروڑوں لوگ ہیں ہماری دشمنی پہ آمادہ، اور ہم سے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جتنے سمجھدار لوگ ہیں نا ان کو لے کے یہ کام کرو۔ اب ہم کام کرنے بیٹھیں گے تو وہ چھوٹا سا ہی کام ہوگا، بہت بڑا کام نہیں ہوگا، لیکن چھوٹا سا کام جو ہم سے ہو سکتا ہے اتنا کر لیں گے تو وہ کروڑوں سے نمٹنے کا کام اللہ حالات سے بنائیں گے۔ یہ ہے طریقہ۔ تم کنکر اٹھانے کی صلاحیت رکھتی تو کنکر اٹھا لو جب تم پر لازم ہوتا، چٹان کو ہٹانا اللہ کا کام ہے۔ یہ نصرت کا پہلو ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو یہ اعتماد ہی توکل ہے۔ اگر توکل نہیں ہے تو آدمی اصول چھوڑ دیتا، بھائی ایسا نہیں کریں گے، اصول پہ چلیں گے تو ناکامی ہو جائے گی سمجھ کے اصول چھوڑ دے گا۔ نہیں، اللہ کے حکم پہ مجھے قائم رہنا ہے، حالات بگڑنے کے ڈر سے اللہ کا حکم نہیں توڑنا ہے۔
ایسا آدمی کبھی اصول سے نہیں ہٹے گا۔ جلد بازی میں قومیں جو ہے توکل کے خلاف قدم اٹھا لیتی ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے بزدلی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اصول سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سورہ فرقان کے اندر آئے تھے، حضور سے کہا گیا کہ اے نبی، کفار اتنی سازشیں کر رہے ہیں، اتنی پلاننگیں کر رہے ہیں اور ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں ظلم کا، کفر کا، میرے نبی آپ کام انذار اور تبشیر کا کام کرتے رہو، لوگوں کو جگانے کا، نیکی پہ چلنے سے حالات جنت کی خوشخبری دو۔ تمہارا کام ہے برائی سے بچانے کی بات کرتے رہنا، چوکنا کرتے رہنا، نیکی کی خوشخبری دینا۔ اب یہ اتنے سارے جو دشمن پیدا ہو گئے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ ہے، اللہ موجود ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اتنے سارے دشمن ہو گئے، ان سے میں کیسے نمٹوں؟ وہ اللہ کا کام ہے، کس سے کیسا نمٹنا ہو اللہ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ توکل کے کیا مفہوم ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو توکل کے مطابق جو ابھی 7 باتیں آئی ہے، آج کل مسلمانوں کا بحیثیت قوم جو رویہ ہے اس کے خلاف ہے ہندوستان کے اندر۔ تدبیر کے واسطے جو کرنا ہے، حکمت عملی ہے، جو وسائل ترقی کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس پہ بہت کم توجہ ہے مسلمانوں کی۔ توکل کا اور ایک تقاضا یہ تھا کہ اعلیٰ ترین صلاحیتیں مسلمانوں میں ڈیولپ کرنا، اور جو اعلیٰ صلاحیت والے ہیں ان کی صلاحیتوں کا بہتر سے بہتر استعمال کرنا۔ ادھر بھی توجہ نہیں ہے مسلمانوں کی، صلاحیتیں ڈیولپ کرنے کا سسٹم پہ توجہ بہت کم ہے۔ ایسے ہی دنیا میں اپنی قوم کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے آگے بڑھانے کے لیے علمی ادارے قائم کرنا، ریسرچ کے ادارے، کس شہر میں کس علاقے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ چلتا رہے۔ تھنک ٹینک کا رواج نہیں ہے، ذہین ترین لوگوں کو بٹھا کے رات دن سوچنے کے لیے لگانے کا مزاج نہیں ہے ہمارے پاس، اور ٹھوس ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پر فیصلے لینا، پورا ڈاٹا جمع کرنا ہر شہر کے سلسلے میں، باضابطہ اس پہ کروڑوں روپے لگانا، ذہین لوگوں کو بٹھانا، اور ریسرچ کی بنیاد پہ کس محلے میں کیا کرنا ہے وہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کا کلچر بہت کم ہے۔ ایسی لیڈرشپ کا انتظام ہونا چاہیے۔ اب میں یہاں جمعہ میں لیڈرشپ پہ اور الیکشن میں ذرا دلچسپی لیجئے، سستی مت دکھائیے بولے تو ایک صاحب جمعے کو آنا ہی بند کر دیے، اتنا غصہ آ گیا ان کو۔ ایسا تو دین کی سمجھ ہے ہماری۔ تو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، انتظام کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی ہے، اور اپنے منصوبوں کو نافذ کرنے کے جو جدید دنیا میں طریقے ہیں ان پہ کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی قوم کی طرف سے، بہت کم۔ حالانکہ یہ سب تدبیر کا حصہ ہے، اور تدبیر کرنا توکل کا حصہ ہے، توکل کی تعلیم کا حصہ ہے۔ دوسری طرف کیا ہے ہمارے پاس؟ وہی الزام دینے کا ماحول ہے، کوئی بھی حالات میں کون ذمہ دار ہے، تنقیدیں، فلاں پہ تنقید، فلاں پہ تنقید، اپنے ہی لوگوں میں تنقیدیں حالات کے بارے میں، سازشوں کے تذکرے، پارٹیاں ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، فلاں لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور اس بات کو اپنے اوپر بالکل طاری کر لیے، جس کا تعلق اپنے عمل سے نہیں ہے، اپنے جو بس میں نہیں ہے۔ وہی بڑی بڑی پارٹیوں کو بدلنا ہمارا کام ہے کیا؟ ہم بدل سکتے ہیں کیا؟ جو سازشیں کر رہے ہیں بول کے رات دن آپ سر مار لے رہے ہیں، وہ سازش والوں کو آپ روک سکتے ہیں کیا؟ تو رات دن اس پہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ ڈسکس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اب جتنے دنیاوی تعلیم یافتہ اچھے ہمارے جینیس لوگ ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، تو وہ لوگوں کو علماء پہ شکایت، ذرا پڑھے لکھے لوگوں میں گئے تو بس علماء یہ کرنا چاہیے تھا، علماء ایسا نہیں کر رہے، علماء ایسا نہیں کر رہے۔ جہاں ذرا انٹلیکچوئلس پہ تو علماء کے بارے میں شکایت سننے میں آتی ہے۔ کہاں سے لائیں گے علماء؟ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، غریب گھروں کے بچے پڑھ لیے، ذہین لوگ تو اپنے بچوں کو ڈالے ہی نہیں، آپ انٹلیکچوئلس کو ڈالے ہی نہیں، تو انٹلیکچوئلس کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو وسائل فراہم نہیں کر رہے مدرسوں کو، علماء کو جدید حالات کے اعتبار سے تیاری کے لیے جو بجٹ ہے وہ آپ نہیں دے رہے، آپ ٹائم نہیں دے رہے۔ تعلیم یافتہ لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، مضبوط لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو انٹلیکچوئلس کیا کرتے ہیں؟ علماء پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب علماء کے پاس گئے تو بولتے ہیں یہ پورے مغربی تہذیبی ذمہ دار ہے،
یہ 80 تعلیم یافتہ لوگ یہ دین سے دور ہو گئے، یہ لوگ ایسے ہیں، باطل سے متاثر ہو گئے، یہ وہ لوگ ان کو گالیاں دیتے رہتے، تو ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں شکایت کا فریم۔ اب اتنے بڑے لوگوں کو بولتے نوجوان ایسا کر رہے، نوجوان ایسا کر رہے، نوجوانوں کی شکایت، ذرا بڑے لوگوں نے چلے آگے بیٹھو، یہ ٹاپک ہے، لوگ نوجوانوں پہ ڈالتے رہتے ہیں، سمجھے؟ اب نوجوانوں میں گئے تو وہ لوگ جو ہے بڑے پورے مسئلوں کی ذمہ داری بڑوں پہ ہے بولتے لوگ۔ توکل کیا سکھاتا؟ بھائی آپ اپنے عمل پہ فوکس کرو بھائی، دوسروں پہ کیوں دیکھ رہے آپ؟ بوڑھے اپنا رویہ صحیح کریں، نوجوان اپنا رویہ صحیح کریں، اور علماء اپنا رویہ صحیح کریں، دوسروں کے سر پہ ٹوکری رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اور کیا ہے، ہماری جو اجتماعی قوا ہے، جو فکر مندی کے دائرے میں، سرکل آف کنسنس میں، ارے والی فکری باتیں خالی ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا تھا، ایسا ہو، فکری کرنا جو ہے وہ اس پہ نہیں ہو رہی بات۔ تو اثر انداز جہاں ہمارا انفلوئنس ہے، جہاں چل سکتا ہے، اس پہ توجہ نہیں کرنا۔ جس کو دیکھو مسئلے، اب مختلف بیانات ہیں جو جا کے خالی مسائل ہی بولتے رہتے، فکری باتیں، جو کر سکتے ہیں عملاً اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ اردو اخباروں کے تجزیے پڑھیں گے تو برے حالات کا ماتم چلتے رہتا، مشکلات کے نو ہے، کیا کیا مشکلات ہے اس کا تذکرہ، سازشوں کے تذکرے، اور آئندہ مستقبل بہت بھیانک ہے بول کے اس کا سین کھینچتے رہتے ہیں۔ وہاں ہی بات ختم ہو جاتی ہوگا اداریہ، ایکشن آئٹم نہیں رہتا، کرنا کیا ہے اس کے بعد، پریشانی بول لیے، رو لیے، رلا دیے، ختم۔ اب کرنا کیا ہے پہ نہیں آتا کوئی بھی، زیادہ سے زیادہ کیا بول کے لکھتے، کچھ لائحہ عمل بنانا چاہیے، کوئی پلاننگ بنانا چاہیے بول کے چھوڑ دیتا ہوگا، ایسے ہی کرتے لکھنے والے اکثر۔ تو یہ بحثیں ہونا چاہیے، لیکن ایکشن آئٹم ڈھونڈے جائیں، اصل کرنا کیا ہے۔ اگر اعصاب پہ آدمی کے سوار ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تلخیاں اگر قوم کے ذہن پہ رہیں گی، ایسا شکستہ ذہن یہ بھی جو ہے فیل ہونے کا ہے، اور معلوم نہیں کل کیا ہوگا، اس کے اندیشے کا شکار ہو کے ڈرپوک بن جانا، یہ دونوں بھی سوچنے کے جو سانچے، دو بھی ناکام لوگوں کے سانچے۔ تیسرا ایک سانچہ ہے سوچنے کا، وہ ایمان کا، توکل کا سانچہ ہے، ذہنی سانچہ، کہ ماضی اللہ کے حوالے، مستقبل اللہ کے حوالے، آج کیا کرنا ہے مجھے۔ اعصاب پہ یہ سوال رہنا کہ آج کیا کرنا ہے، اب رستہ کیا ہے اب کرنے کا، یہ عملیت پسند کام پہ ابھارنے والی چیز ہے۔ یہ امید کا جو سانچہ ہے دماغ کا، یہ قوم کو اٹھائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو سوچنے کا یہ مومنانہ اور توکل والا ذہن بنائیں گے تو لوگ اپنی پرسنل لائف میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی، قوم بھی کامیاب ہوگی۔ تو ایک موضوع چل رہا ہے، اس پہ آج اس کو ختم کر رہے ہیں کہ سخت حالات میں ہم لوگ ذہنی مریض نہ ہو جائیں، اس کے لیے یہ سب رہنمائی قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سوچنے کا صحت مند انداز عطا فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔